اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کو ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو۔ آج پورے پاکستان کے عوام کا دل دکھا ہوا ہے، حوصلے پست ہو رہے ہیں، مورال نیچے آ رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، عوام میں غصہ بڑھ رہا ہے، نفرت بڑھ رہی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھی علامات ہیں۔ میں اس وقت پاکستان کے تمام اداروں سے سمیت سپریم کورٹ کے سمیت آرمی کے سمیت تمام دوسرے اداروں سے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، جو یہ پاکستان کے عوام کے کوشچنز ہیں۔ یہ پاکستان کے عوام یہ سوال کرتے ہیں، کیا جو ایک چوروں کا وکیل، مشہور چوروں کا وکیل، اس کو پاکستان کا لا منسٹر لگا دیا گیا، جو چوروں کا منشی تھا، جو چوروں کا صورت کار تھا، اس کو وزیر خزانہ لگا دیا گیا آج، اور چور وہ آ کے حکومت میں بیٹھ گئے ہیں۔ کیا ہم نے پاکستان اسی لیے حاصل کیا گیا تھا، یا پاکستان میں اب یہی قانون چلے گا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ عوام سوال کرتے ہیں، اور عوام اس وقت اپنی برداشت کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے خاموش ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے چند سوالات ہیں، اس کے جواب دیے جائیں اور اس کے جواب چاہیے، ورنہ وہ جواب ہم خود حاصل کریں گے۔ میں سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، چیف جسٹس سے، عدالتوں سے، وکلا سے، سپریم کورٹ بار سے سب سے سوال کرتا ہوں، کیا حدیبیہ پیپر مل کیس، اس میں اسحاق ڈار یا شریف خاندان، ان دونوں میں سے ایک انوالو ہے؟ بقول اسحاق ڈار کے شریف خاندان انوالو ہے، اس کے سارے بینک ثبوت، ٹرانزیکشن، ہر چیز، منی ٹریل اس میں شامل ہے، اور وہ ایک ثابت شدہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ لیکن اس کو چوروں کا وزیر اعظم اپنے جہاز میں ملک سے فرار کرا دیتا ہے، اس کے بعد وہ 4 سال تک اشتہاری ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اس کی پراپرٹی نیلامی کے لیے لگ جاتی ہے، دوبارہ چوروں کا وزیر اعظم اس کو اپنے سرکاری جہاز پہ ہمارے خرچے پہ واپس پاکستان لے کر آ گیا، اور وہ وزیر خزانہ اس کو بلے کو دودھ کی رکھوالی پہ بٹھا دیا۔ کیا یہ ہم نے اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ یہ چند بڑے لوگ، یہ چند بڑے سرکاری عہدوں پہ چند سیاسی بڑے خاندان دو، کیا ہم نے ساری عمر اس کی غلامی کرنی ہے؟ اگر یہی قانون ہے جو آج کل چل رہا ہے، تو پھر میں سوال کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے، میں سوال کرتا ہوں تمام ان اداروں سے کہ مجھے جواب دیں، پاکستان کے عوام کو جواب دیں، یہ صرف ہمارے لیے ہی کیوں قانون ہے کہ اگر یہ قانون پاس ہونا چاہیے، اس قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، آپ آرڈر جاری کریں کہ اس وقت کسی بھی شخص کو جو جیل میں سزا یافتہ ہے، سزا پوری کر رہا ہے، اس کو اگر اپنے ماں باپ، بیمار ماں باپ کی خدمت کے لیے باہر آنا پڑے تو اس کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے، جیسے کہ مریم کو اجازت ملی ہوئی ہے، اور وہ ابھی تک باہر گھوم رہی ہے، وہ تو صرف باپ کی دیکھ بھال کے لیے باہر آئی تھی۔ اور جو دوسرے مجرم جو بیمار ہیں ہاسپٹل میں، وہ اگر ملک سے باہر یا جیل سے باہر علاج کرانا چاہیں تو ان کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، جیلیں کھول دینی چاہیے۔ کیوں کہ یہ نواز شریف کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ریمانڈ کے دوران بیل ایپلیکیشن ایکسیپٹ کی جانی اور بیل دی جانی، یہ مثال بھی ہمارے سامنے، یہ ہمارے پہ بھی لاگو ہونی چاہیے۔ اب نئے قانون کے تحت 50 کروڑ سے زیادہ کم کی چوری نہیں ہے، اور اگر میں چوری کر کے اور وہ چوری کا جو مال ہے وہ میں اپنی اولاد کے یا کسی رشتہ داروں کے نام پہ کر سکتا ہوں تو مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، اور 5 سال اگر گزر جاتے ہیں تو پھر یہ چوری کا بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ہم غریب لوگ ہیں، غریب عوام ہیں،
ہم لوگ 50 کروڑ کی چوری نہیں کر سکتے. ہم تو یہاں جو چھوٹے موٹے چور ہیں ان کو بھی یہ اجازت دی جائے کہ اگر وہ 5 لاکھ تک کی چوری کریں تو ان کو نہیں پوچھا جائے گا. اگر وہ کسی کی چوری کرتے ہیں گھر میں سے, کسی کا موٹر سائیکل چراتے ہیں, کسی کا سائیکل چراتے ہیں اور وہ اپنے بھائیوں رشتہ داروں کے ناموں پہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو بھی نہیں پوچھا جائے گا. اور اگر اس چوری کے مال کو 5 سال بعد تک برآمد نہیں کر سکتے تو پھر اس کو بھی نہیں پوچھا جائے گا. یہ قانون ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے. اسحاق ڈار نے, نواز شریف نے, زرداری نے اور جو دوسرے بڑے اعلیٰ حکام ہیں جن کو اپنی شاید کچھ بینیفٹس چاہیے, ان کو کچھ نوکری کے بعد کے بینیفٹس کی بات ہے یا کیا بات ہے, اس کے لالچ میں بیٹھ کے پاکستان کو تباہی کی بربادی کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. تو ہم اس وقت واضح کر دینا چاہتے ہیں تمام اداروں کو, تمام حکومتی اہلکاروں کو کہ اب ایک بات کان کھول کے سن لو. ہم دیہاتوں میں, گاؤں میں اگر کوئی ہماری چوری کرتا ہے تو ہم پہلے پولیس کے پاس جاتے ہیں, انصاف کے لیے جاتے ہیں. اگر وہ انصاف نہیں ہوتا تو ہم پنچایتی طور پہ چوری ریکور کرتے ہیں اور وہ ہم پھر خود ریکور کرتے ہیں. ہم اب اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم اپنی چوریوں کی ریکوری, چونکہ عدالتیں نہیں کر رہی, ادارے نہیں کر رہے, اب ہم اپنی ریکوری ہیں عوام گھیراؤ کریں گے. اپنی ریکوری جو کریں گے وہ جاتی عمرہ سے کریں, بلاول ہاؤس سے کریں یا ڈی ایچ اے سے کریں, جہاں سے بھی کرنی پڑی. اب ہم اپنی چوریوں کی ریکوریاں خود کریں گے. اب ہم ان پہ نہیں رہنے دیں گے. اب ہم قانون پہ بے بس ہو گئے ہیں. یہ تماشا اڑ رہا ہے پوری دنیا میں, ہم شکل دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے کہ کس طرح کے چور اشتہاری. اور حدیبیہ مل کوئی وکیل, کوئی جج, کوئی کہہ دے کہ یہ کیس جھوٹا ہے, یہ غلط ہے, تو پھر بھی بات ہے, کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکتا صرف ایک لائن کر کے کہ جی اس کا وزیر خزانہ ہے. جی وہ تو ابھی اشتہاری تھا, اس کو تو راداری بیل ملی تھی, لیکن وہ بجائے عدالت میں پیش ہونے کے وہ سینیٹر بھی بن گیا, وزیر خزانہ بھی بن گیا, اور ہم اس کی اطاعت کریں. ہم نہیں کریں گے. ہم چور نہیں ہیں. صرف چور جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں, وہی چور کا ساتھی ہوتا ہے. اس لیے ہم نہ چوروں کے ساتھی بنیں گے اور نہ ہیں. اور اب ہم اپنی ریکوریاں خود کرنے کا سوچ رہے ہیں اور یہ ہم کر کے دکھائیں گے.